بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض ود ایم ایس ساجد۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، بات یہ ہے کہ جناب اعلیٰ جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں اس کے تناظر میں اگر گفتگو کی جائے تو بات یہ بنتی ہے کہ جو ٹکٹوں کی تقسیم کا ایک معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اس معاملے کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف کا جو احتجاج کا جو سلسلہ جاری ہے پورے ملک میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کیونکہ جو میری اطلاعات ہیں، ٹکٹوں کی تقسیم اب بھی جس طرح کی جا رہی ہے، پھونکیں ماری جا رہی ہیں، تویز داغا جناب اور نام نکالے جا رہے ہیں، اور بشرا بی بی ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہو گئی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، فرا گوگی کے اور جناب ریمل علی شاہ کے سفارشی ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور جو جناب والا محنت کرتے رہے، جیل گئے، تقریریں کرتے رہے، اور جناب گالیاں کھائیں، زبان پار کے بعد سے گرفتار ہوئے، تشدد برداشت کیا، وہ جناب نا امید ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو پتہ ہی صاف کر دیا نا، ایک تو پتہ ہی صاف کر دیا کہ عمران خان ہے وہ بڑا سیانہ آدمی ہے، وہ خود کے علاوہ کسی کو نہ لیڈر بننے دے گا، نہ کسی کو آگے آنے دے گا، بڑا سیانہ آدمی ہے۔ اس نے یہ کیا کہ جناب اعلیٰ شاہ محمود قریشی، حماد اظہر، فواد چودھری اور شہباز گل، اس کو انہوں نے اپلائی کرنے کے باوجود ٹکٹس دے دیے۔ اب ٹکٹس دینا تو دور کی بات ہے، ان لوگوں کے عمران خان نے انٹرویو کرنا بھی گوارا نہیں کیے۔ حالانکہ شاہ محمود قریشی کی جو دل کی حسرت ہے، پنجاب کی وزارت اعلیٰ پہ جو اس کی نظر ہے، وہ آج سے نہیں ہے۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے بڑے عرصے سے اس کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ پچھلا جب 2018 کا انتخاب ہوا تھا، اس وقت بھی وہ جب اس کو ہرایا گیا تھا باقاعدہ طور پہ، اور جہانگیر ترین نے بڑا رول پلے کیا تھا، ایک نوجوان نے اس کو ہرا دیا تھا، تو وہ بھی کہانی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی یہ جو عمران خان صاحب آزادی کے خواب دکھاتے ہیں، گھنٹوں اس کے لیے پریس کانفرنس کرنے والا فواد چودھری ہے، شاہ محمود قریشی ہے، پھر معیشت کا حساب کتاب رکھنے والا، خود ساختہ حساب کتاب رکھنے والا، اپنے آپ کو ماہر معیشت کہنے والا، اپنے آپ کو جناب کچھ دن وہ وزیر خزانہ رہا، حماد اظہر، وہ بھی اس دوڑ میں شامل تھا، اور پھر بعد میں اس نے وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ کر لی اپنا یہ خفت کیا جی، مجھے عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو وفاق میں لے لیں گے۔ پھر یہ جو جیلیں بھگتا ہے وہ روڑے والی پارٹی، جناب شہباز گل صاحب، وہ بھی امیدوار تھے، وہ بیچارہ جو ہے وہ اب اس کے اوپر سے اعتماد اٹھ چکا ہے، اس کو عمران خان اپنا جسوس سمجھتا ہے، مخبر سمجھتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو آلموسٹ اس نے پارٹی سے الگ ہی کیا ہوا ہے۔ آج کل بیچارہ تھوڑا سا ماحول کو بہتر کرنے کے لیے واشنگٹن گیا ہوا ہے، واپس آتا یا نہیں آتا، لیکن وہ امریکہ بھاگا ہوا ہے۔ وہ بھی اپلائی کیا تھا لیکن ٹکٹ نہیں ملا۔ اچھا، اب یہ حکومت گئی، اس کے بعد بڑے جلسے جلوس ہوئے، اب تک مکمل طور پر بیچارہ عدالتوں میں کبھی کبھی اینٹی کرپشن کے سامنے وہ پیش ہو جاتا تھا، عثمان بزدار، اس کو ٹکٹ مل گیا ہے، اس کو جناب ٹکٹ مل گیا ہے، جس سے ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے، جس طرح میں نے کہا نا کہ تحریک انصاف پر اب بھی پنکی پیرنی اور فرا گوگی پوری طرح حاوی ہے، اس کے کہنے پہ ٹکٹ دیے جا رہے ہیں۔ اب اس میں ایک نئی انٹری ہوئی ریمل علی شاہ کی، وہ شی میل، تو وہ جناب اس کی انٹرویو اس کے کہنے پہ بھی سنا ہے کہ 2-3 ٹکٹ عمران خان نے دیے ہیں۔ ابھی جو فرا گوگی اور پنکی پیرنی ہے، ان کا تو ایک مرتبہ پھر جادو چڑھ کر بولا ہے۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ یہ وہی عثمان بزدار ہے جو وزیر اعلیٰ تھا اور ان کے لیے کام کرتا تھا، تھمنچو اکٹھے کر کے دیتا تھا، وہی عثمان بزدار کو اب دوبارہ ٹکٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر اسی طرح کا بندہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ پچھلے جب 1 سال سے 1.5 سال سے امریکہ سے آزادی، کرپشن، نظریات اور ریاست مدینہ کا بڑا چورن بیچا کہ وہ تو یوٹرن لینے میں ویسے بڑا ماسٹر ہے۔ وہ کبھی کہتا ہے باجوہ نے یہ کر دیا، باجوہ کے کہنے پہ میں نے 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں، حکومتیں ختم کر دیں، مجھے کہا گیا تھا انتخاب ہوگا۔ پھر وہ آج کل اب اس کو خواب میں بھی باجوہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ کوئی بندہ اس سے پوچھے کہ اگر باجوہ سارا کچھ کر رہا تھا، پنکی پیرنی کر رہی تھی، فرا گوگی کر رہی تھی، تو اس کی عمل واسطے وزیر اعظم بنے جناب، پتہ نہیں وہ ہومیوپیتھک قسم کے وزیر اعظم تھے، ویسے تو آپ بڑا کہتے ہیں میں بہادر ہوں۔ پنکی پیرنی کے قریب جو ہے نا یہ ابھی بھی ہے عثمان بزدار، اسی وجہ سے اس کو پنکی پیرنی کے کہنے پہ ٹکٹ ملا ہے۔ ٹھیک ہے جی،
ابھی ہمیں نظر آتا ہے نا کہ بڑا کنٹرول ہے عمران خان کا، وہ حقیقت میں اس وقت جو پوری پارٹی ہے وہ عمران خان کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ بشرا مانیکا کے کنٹرول میں ہے، اور عمران خان خود اس کے کنٹرول میں ہے، اور بشرا مانیکا اور فرا گوگی سارے معاملات مکمل طور پر تحریک انصاف کے ابھی بھی وہ دیکھ رہے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ یہ انٹرویو ایسے ہی ہوتے ہیں، رات کو صاحب فون کر کے کہا جاتا ہے جی وہ ٹکٹوں کے سارے حساب کتاب ہوتے ہیں، تو پھر کہا جاتا ہے جی یہ الف کو دے دو، یہ بے کو دے دو، اس کے نام کے آپ کے الف آ رہا ہے، اس کے غین آ رہا ہے، یہ غاب والے کو نہیں دینا، عین والے کو دے دو، عین والے کو نہیں دینا، بے والے کو دے دو، سین والے کو دے دو، یہ سارا کچھ چل رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو تحریک انصاف میں موجودہ جو سیاسی شخصیات ہے جن کو ٹکٹ نہیں ملا، کاتاور شخصیات ہے، یا مل گیا ہے، آیا وہ بھی پھر پنکی پیرنی کی بیعت کرتی ہے، تو یا پھر تحریک انصاف کی سربراہ بشرا مانیکا کو جو ہے وہ ٹف ٹائم ملنے جا رہا ہے۔ تو ابھی یہ بھی چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، ان چیزوں کو دیکھا جانا بہت ہی ضروری ہے۔ اور اب یہ ایک اور چیز آ جائے، وہ ہے جو دوسرا کہ اب جو طویل اقتدار یہ چاہتے تھے 2035 تک، اب اس کی جو سازش کے مستقل کنٹرول کے جو سازش کے تانے بانے جو ہیں وہ اب سامنے آنے لگ گئے، ایک سے بڑھ کر آڈیو لیک سامنے آ گئی، اس کا مرکزی کردار عمران خان، صدر عارف علوی، اور اب عدالت عظمیٰ، اس کی سپریم عدالت عظمیٰ ساری نہیں، یہ 2-3 جو معزز ججز صاحبان ہیں ان کے اوپر یہ بات کی جا رہی کہ صورت کار ہیں، لیکن عمران جو ہے وہ مشترکہ پلان جب اس کا ناکام ہو گیا تو اب وہ ایک دوسرے کے پول کھولنے میں جو ہے وہ مصروف ہیں۔ باجوہ صاحب کبھی آف دی ریکارڈ عمران کے بارے میں کہتے ہیں، عمران خان پھر شروع ہو جاتا ہے کہ باجوہ کرتا تھا۔ اب قوم تو یہ جاننا چاہتی نہیں کہ حقیقت سامنے آئے کہ اصل میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، پھر ان سوالوں کے جواب تو ملنے چاہیے۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ اگر جنرل باجوہ نے یہ کہا عمران خان سے کہ بھئی خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلی آپ تحلیل کر دیں، تو عمران خان کو کیا یقین دہانی کرائی گئی تھی؟ یہ بات ہے سمجھنے والی کہ نہیں؟ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نہیں؟ دوسرا کہ سپریم کورٹ پنجاب خیبر پختونخوا جب اسمبلیاں تحلیل کی گئیں غیر آئینی طور پر تو کیوں خاموش رہی؟ جسٹس اطمین اللہ صاحب کا اس حوالے سے جو ایک نوٹ ہے وہ بڑا اہمیت کا عمل ہے، اس کو دیکھا جانا بہت ضروری ہے۔ اور پھر جو اس وقت ملک کو درپیش سیاسی، آئینی، معاشی بحران ہیں، اس کا جو ذمہ دار ہے اس سے حساب کون لے گا؟ یہ ساری باتیں یہ ایسی باتیں نہیں ہیں حضورے والا، یہ کچے چٹھے کھلنے والے ہیں، یہ معاملات اس طرف نہیں بیٹھیں گے، یہ اونٹ اتنی آسانی سے نہیں بیٹھے گا، یہ کسی کروٹ بھی نہیں بیٹھے گا، یہ اب لیٹنے والی سچویشن ہو گئی ہے۔ معاملات کو سمجھا جانا بہت ضروری ہے۔ پنکی پیرنی کا مستقبل اور پنکی پیرنی کا کنٹرول، پھر فرا گوگی بے شک باہر دبئی بیٹھی ہے، امریکہ بیٹھی ہے، چلا رہی ہے پارٹی، بڑے بڑے یہ سارے جن کو ٹکٹ نہیں نہ ملے، اور یہ احتجاج کا سلسلہ آنے والے دنوں میں اور وسیع ہوگا اور پھیلے گا۔ یہ ایسی بات نہیں کہ نہیں پھیلے گا، یہ پھیلے گا جناب والا، آپ دیکھتے جائیں آنے والے دنوں میں ہوتا ہے کیا۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔